اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء کی 19ویں پارے سے آیت مبارک نمبر 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 عصا اور نمبر 2 ید بیضاء، جیسا کل تفصیل سے آپ نے سنا ہے۔ جب یہ دو معجزات انہوں نے دیکھے، فرعون نے بھی دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا اور اس کے اندر وہ تمام خوبیاں جو ایک جاندار میں ہوتی ہیں پیدا ہو گئی، کھانا پینا اور وہ جو آپ کا ہاتھ مبارک تھا وہ نور کی طرح چمکنے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ ہوا تو قال للملئ حولہ، تو فرعون کے جو سردار، جو اس کے مشیر، جو اس کے حمایتی، اس کے ارد گرد تھے، اس نے انہیں کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو کوئی پڑھا لکھا جادوگر ہے، دانا ہے۔ جیسے انسان کا ذہن ہوتا ہے ویسی اس کی سوچ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جادوگروں میں رہتا تھا، جادوگری کو وہ پسند کرتا تھا، اور اس کے دور میں جادوگری کا بڑا زور تھا۔ بڑے جادوگر ہوتے تھے، ہو ہزاروں کی تعداد میں جادوگر۔ ہر دور میں ایسے مختلف اقسام کے افراد ہوتے ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اولیاء ہی اولیاء ہوتے تھے، اولیاء ہی اولیاء ہوتے تھے۔ پھر ایک دور آیا ہند و پاکستان میں، بر صغیر میں علماء ہی علماء، اولیاء ہی اولیاء۔ اور پھر آج کا دور ہے سیاستدان ہی سیاستدان، جس کو کچھ نہیں آتا اس کو سیاست ضرور آتی ہے۔ کہتے ہیں یہ بہت بڑا سیاستدان ہے، کیوں؟ بڑا جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولنے والے کو سیاستدان کہتے ہیں۔ تو آج ہم جھوٹوں کے گرد گھرے ہوئے ہیں، اور اس دور میں جادوگر ہی جادوگر تھے۔ اور یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ اگر کسی دور میں جادوگر ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کے توڑ کے لیے اس وقت کے انبیاء کو ویسے موعظے دیے جو ان کے جادوگروں کی کمر توڑ دیتے تھے۔ اگر ایسے دور میں انبیاء ہوئے جہاں طب کا زور تھا تو وہاں ایسے دانا انبیاء بھیجے گئے جنہوں نے ان کے طب کے زور کو توڑ دیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔
اور جب ہمارے کریم آقا علیہ السلام کا ظہور ہوا تو اس وقت علم کا زور تھا جی، تو پھر اس علم کے مقابلے میں اللہ پاک نے بہت بڑے علم والے جی، جن کے مقابلے میں کوئی علم والا نہیں تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا مبارک اور ہاتھ تھا ید بیضا، وہ موعظہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مار کے مردے زندہ کرنا، مادر زد اندھوں کو صحیح کرنا، یا مٹی میں پھونک مار کے پرندہ بنا دینا، یہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے معجزات کے ذریعے روب رکھا ہوا تھا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا علم ان کو دیا جن کے مقابلے میں کوئی علم والا نہیں تھا، اتنا علم تھا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جیسا دور ہوتا تھا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا زور تھا، تو ان جادوگروں کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات ان کو دیے۔ چونکہ وہ جادوگر تھے، ان کا دماغ پھرتا رہتا تھا جادوگری میں، تو وہ کہنے لگے یہ جادوگر ہے، لیکن یہ پڑھا لکھا جادوگر ہے، لساحر علیم، علم والا، دانا۔ اور یہ بات کرنے کے بعد دیکھو اتنا بڑا بادشاہ ہے، اپنے آپ کو وہ بڑا بادشاہ سمجھ رکھا ہے اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کی بے بسی کا عالم دیکھو کیا ہے، اس کی بے بسی۔ اکیلے موسیٰ علیہ السلام، دوسرے ان کے بھائی ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھایا، اتنی بڑی بادشاہی، ہزاروں جادوگر اور خدائی کا دعویٰ رکھنے والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے میرے سردارو، یریدو، یہ چاہتے ہیں، ان یخرجکم، کہ تمہیں نکال دیں، من ارضکم بسحرہ، اپنے جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں۔ یعنی اکیلے ایک اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی طاقت کو فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ وہ چاہتے تمہیں ملک سے نکال دیں۔ اقرار بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ یہ طاقتور ہے، مگر نا یہ کیا ہوتا ہے، ایک بندہ کیا ہے، نپڑ لیں گے اس کو، ایک کو کیا ہے، یہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام اتنی قوت ہے کہ فرعون کہتا ہے یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں جادو کے زور پر، اور کچھ نہیں، جادو کے زور پر۔ اللہ، تو تیرے پاس ہزاروں لاکھوں جادوگر ہیں، لاؤ نا ان کو مقابلے میں، دیکھ لو کس کا زور چلتا ہے۔ کہنا چاہیے بتاؤ کہ یہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے تمہارے ملک سے، فماذا تأمرون، تمہارا کیا مشورہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یعنی بے بس ہو گئے، مشورے تو کرتے ہی ہوں کیا کرنا چاہیے۔ تو فرعون نے مشورہ کیا، فماذا تأمرون، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کہ قالوا، کہنے لگے، ارجہ وخاہ، ان دونوں بھائیوں کو روکو ادھر، لو وہ کہیں جا رہے تھے، وہ تو کھڑے تھے بہت بڑی اسٹیٹ کے سامنے، اوہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، تن تنہا، ساتھ ان کا بھائی ہے۔ وَبَسْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور شہروں میں بھیجو، شہروں میں بھیجو، سارے شہر میں بھیج دو، یعنی کون کن کو بھیجو، جمع کرنے والے تک جمع کریں، مشیرین کا سارے شہروں سے جادوگر بلا لو، یاتوک بکل سحار علیم،
ہمیں بھیجو لوگوں کو، ادھر بھیجو ادھر بھیجو ادھر، سارے شہر بھیج کے جتنے پڑھے لکھے جادوگر سارے بلا لو ایک بندے کے مقابلے کے لیے، ایک بندے کے مقابلے۔ کتنا تہلکہ ہے، کتنا روب ہے ایک بندے کا، سارے شہروں سے جادوگر بلا لو۔ لو جناب علی، جتنے اس کے ملک کے شہر تھے ان تمام شہروں سے جادوگر جمع کیے گئے، بندے بھیج دیے، جتنے جادوگر آ جاؤ۔ 70,000 جادوگر جمع ہو گئے، 70,000، ادھر ایک اللہ کا پیارا، ادھر 70,000۔ اللہ اکبر۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، ایک وقت مقرر پر جادوگر جمع کیے گئے۔ پھر کہیں لوگو وقیل للناس هل انتم مجتمعون، لوگو جمع ہو گئے ہو، اعلان ہو گیا کٹھے ہو جائے لوگوں۔ جادوگر کٹھے ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے، مجمع لگ گیا۔ جب مجمع لگ گیا مجمع ہے فرعون کا، اور اللہ کی قدرت ظاہر ہونے والی ہے۔ اب آ گیا وقت مقابلے کا۔ تو فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن غالبین، سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے استاد جی اگر ہم غالب آ جائیں تو کیا انعام ملے گا؟ کو ملے گا انعام؟ قال نعم، فرمایا ہاں تمہیں انعام دیں گے۔ 70,000 بندے ایک بندے پہ غالب آ جائیں، کہتے ہیں ہمیں کیا انعام دیں گے؟ کہا تمہیں انعام دیں گے، اور وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، تمہیں اپنے پاس سیٹیں دوں گا میں، ادھر میں ہوں گا ادھر تم سارے بیٹھے ہو گے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ اب ستر ہزار اور ایک اللہ کے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان کا بھائی ٹاکرا ہے، تو وہ 70,000 کہنے ہیں جناب اپنا کمال دکھائیں۔ فرمایا تمہیں کوئی حسرت نہ رہ جائے، تم پہلے اپنا کمال دکھا لو، پھر نہ کہنا میں موقع نہیں ملا تھا۔ جو تمہارے اندر زور ہے، جو کمال اپنا رکھتے ہو، جو تمہارے اندر جادوگری سب آج ظاہر کر دو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ، پہلے تم چلو تم کر لو جو کرنا ہے۔ انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی۔ جب رسیاں لاٹھیاں پھینکی، وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، کہنے لگے ہمیں فرعون کی عزت کی قسم، ان کو خدا مانتے نا، اس کو فرعون کو خدا مانتے، اپنا معبود مانتے تھے، کہنے فرعون کی عزت کی قسم اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، ہم غالب آئیں گے۔ اب وہ جو رسیاں تھیں ان کو پارا لگا دی، رسیاں سے لے ایسے کریں، ایسے سانپ ہے جس کا سانپ، ایسے کریں ایسے کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب جب انہوں نے اپنا فن دکھایا، جادوگروں نے رسیاں سوٹیاں لے لگی ایسے ایسے کر کے، لیکن سانپ چل رہی ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ،
موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، توڑ، اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اور فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور اس نے رسیاں کھانی شروع کر دی۔ ساری رسیاں کھا گئے، رسیاں بھی کھا گئے، سوٹیاں بھی کھا گئے۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، ساری رسیاں کھا گئے۔ ایسے سیکنڈ لگا، وہ ختم۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ کے پیارے کی۔ ایک عصا، ایک اللہ کا بندہ نبی اللہ علیہ السلام اور ان کے معاون ہارون علیہ السلام، ایسے عصا پھینکا، اژدہا بن، بہت بڑا، مینار سے اونچا، ایسے لپیٹا، سارے کھا گیا، بالکل صاف ہو گئی زمین۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ العالمین، ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں۔ کون جہانوں کا پروردگار؟ رب موسیٰ و ہارون۔ اچھا، سارے مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ اب فرعون کیا کہتا ہے؟ اب فرعون کی دیکھو، کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یعنی اب کوئی بس نہیں چلا۔ کہنے لگا قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو، میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، وہ تمہارا بڑا ہے، تم اس کے شاگرد چھوٹے ہو، رل گئے سارے۔ فلسوف تعلمون، تو اب جاننا چاہتے ہو، سنو میں اب کیا کروں گا۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ادھر کا ہاتھ کاٹوں گا، ادھر کا پاؤں کاٹوں گا، ادھر کا ہاتھ کروں، پاؤں کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ اب نور ایمان ان کے دل میں داخل ہو چکا ہے، اور مومن کی شان دیکھو، جب ایمان دل میں آ جاتا ہے اور ایمان کے نور سے آدمی بھر جاتا ہے اور اس کو جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، جنت کا مالک اس کو نور و انوارت جلیہ سے منور کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ قالوا لا دیرہ، کہتے کوئی پرواہ نہیں، ہمارے ہاتھ کاٹ یا ہمارے پاؤں کاٹ دے، کوئی ہمیں نقصان نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم نے ویسے بھی تو اپنے رب کی طرف جانا ہی جانا ہے، ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پلٹنے والے اپنے رب کی طرف۔ اور ان نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں اس بات کی تمنا ہے ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے، ان کنا اول المؤمنین، اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائیں۔ لو دیکھ لو، اس کو کہتے ہیں مجمع فرعون کا کلمہ نبی موسیٰ علیہ السلام۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مخالف مجمع لگاتا ہے اور سارے اس کے اپنے پیروکار ہوتے ہیں، اللہ کے بندے غالب آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی مشرکین مکہ بھی مجمع لگاتے تھے، اور ڈرتے بھی رہتے تھے کہ جب محمد عربی علیہ السلام سے بولیں گے، ان کی میٹھی میٹھی آواز سے سارے بندے مسلمان ہو جائیں۔ تو انبیاء جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و شان کی پہچان ہوتے ہیں، اتنا کمال ہے۔ جب وہ سارا کھا گیا نا مجمع کا، جادوگروں کا ڈھیر، لکڑیوں کا اور رسیوں کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا، ایسے اس کو پکڑا تو پھر ایسا بن گیا، پھر سوٹا، جیسے وہ بانس ہے نا، باہر بانس ہے، کہنے لگو کمال ہے، وہ ہماری رسیاں کدھر گئیں؟ وہ تو بندہ کھاتے کھاتے اتنا اس کا پیٹ بھر گیا، 70,000
رسیاں اور چھڑیاں سب کھا گئے۔ پھر جب پکڑا تو پھر سوٹے کا سوٹا، کہنے لگے ہمارا تو جادو تھا، یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو پھر رسا بن گیا، ہماری سوٹی کدھر گئی؟ کہنے لگے سمجھ آ گئی یہ معجزہ ہے، اور معجزہ نبی کا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اس اللہ کو مانتے ہیں جو ان کا اللہ ہے۔ اور اس بات سے مومن ہوئے، انہیں کہا کہ آمنا برب العالمین، ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے۔ کون سا پروردگار؟ رب موسیٰ و ہارون، ہارون علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام جو رب ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب کوئی مجھے مانے تو اکیلا نہ مانے، میرے نبی کی نسبت سے مجھے مانے۔ انہوں نے نسبت کی کہ یا اللہ ہم اے اللہ تو جہانوں کا پروردگار، ہم تجھے مانتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی ساتھ کہتے ہیں تو موسیٰ کا رب ہے، تو ہارون علیہ السلام کا رب، اس لیے تجھے رب مانتے ہیں۔ اور ہم بھی ایسے ہی اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ جب قسم کھاتی تھی نا تو کہا کرتی رب محمد کی قسم، اللہ۔ اور اللہ بھی کہتا ہے فلا و رب کا، اے محبوب علیہ السلام مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ کیا شان ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے نبی کا ذکر جدا نہیں ہو سکتا، میں یاد رکھوں میری بات سے۔ یہ نہیں کہنا آگے تو چلے گئے بس ٹھیک ہے، نہیں، ان کے ساتھ تعلق ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے قائم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فلا و رب کا، اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو حضور پاک کا رب کون ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے؟ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اللہ ہے نا، تو اللہ کہتا ہے اے محبوب مجھے آپ کے اللہ کی قسم، اوہ کیا بات، اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب مانتا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں مانتا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جب فرعون کا رب ہونے لگا، اس نے بھی کہا میں جہانوں کے رب کو مانتا ہوں، اللہ نے نہیں مانا، کیوں؟ اسے یہ نہیں کہا رب موسیٰ و ہارون، اسے یہ نہیں کہا، اس لیے اللہ نے نہیں مانا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ کافر جب مرتا ہوا کلمہ پڑے گا قبول نہیں ہے۔ تو پیارے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے، ان کی معجزات سنائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں درسوں میں، تقریروں میں، وعظوں میں انبیاء کے احکام بھی سنانے چاہیے جو دیے انہوں نے، اور ان کے معجزات بھی سنانے چاہیے۔ یہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے روح ضروری ہے، یہ غیر ضروری باتیں نہیں ہیں۔ جو لوگ معجزات نہیں سناتے، کرامات نہیں سناتے، وہ اصل میں اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو اور اپنی پوری ملت کو، جو ان کے پیاروں ان کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ نے جب بیان کیا ہے تو پھر ہم کیوں نہ بیان کریں؟ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جب بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے پیاروں کا ذکر کریں تو اسپیشلی پیاروں کے ذکر میں ان کے کمالات بھی بیان کریں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ جب خود وہ کرتا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔